السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب غزوۃ الحدیبیہ کی احادیث چل رہی ہیں۔ بہت ہی طویل باب ہے، اب بھی اس کی بعض احادیث باقی ہیں۔ آج بھی کچھ احادیث کا درس ہوگا۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنی عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفاری وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجيبه وقال عمر بن الخطاب ثقلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا۔ اس حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور جس میں سورہ فتح کے نزول کا ذکر ہے۔ اور سورہ فتح کا نزول غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے، یعنی غزوہ حدیبیہ کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ یہی مناسبت ہے اس حدیث کی باب غزوۃ الحدیبیہ سے۔ زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اسفار میں چل رہے تھے۔ یہاں بعض اسفار سے مراد غزوہ حدیبیہ کا سفر ہے۔ یہ غزوہ حدیبیہ سے واپسی کا سفر لگ رہا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ رات میں چل رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں دریافت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کی کیفیت آپ پر طاری تھی۔ فلم یجیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشتغالہ بالوحی، یعنی نزول وحی میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ نے عمر فاروق کا جواب نہیں دیا، اور عمر فاروق نے کچھ اور محسوس کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار آپ سے دریافت کیا، پوچھا، اور کچھ نے جواب دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے، آپ ناراض ہیں، شاید جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو ثم سألہ فلم یجیبہ، پھر آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہہ کر کے
خود اپنی ذات پر اظہار افسوس کیا۔ اصل میں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یہ عربوں میں ایسا بول دیتے ہیں، کبھی اظہار تعجب کے لیے اور کبھی انکار کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی حسرت و افسوس کی اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اے عمر تمہاری ماں تم کو گم کرے۔ نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، یعنی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سوال کیا۔ یہ نظر تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں الحاحتا، یعنی تم نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں اصرار کیا، گویا سوال کرنے میں تم نے ضد کی، لیکن ان میں سے کل ذالک لا یجیب، یہ کسی بار بھی، ہر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو عمر کہتے ہیں فحرک تو بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو کی رفتار تیز کی اور مسلمانوں کے آگے ہو گیا، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میرے بارے میں قرآن اترے گا۔ یعنی 3 بار میں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، شاید میرا سوال کرنا آپ کو گراں گزرا، آپ کو بھاری گزرا۔ قال لقد خشیت ان یکون نزل فی قرآن، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ خشیت فما نشبت، اصل میں فما نشبت یعنی فما لبثت ان سمعت صارخا، تو میں نہیں ٹھہرا تھا، یعنی تھوڑی مدت میں ٹھہرا تھا کہ میں نے سنا ایک آواز لگانے والی کو جو میرا نام لے کر کے آواز لگا رہا تھا، یعنی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لقد خشیت ان یکون نزل فی قرآن، کہتے ہیں اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ضرور کسی چیز کا نزول ہوا ہے۔ میں آیا اللہ کے رسول کے پاس تو فسلم تو علیہ، میں نے آپ پر سلام کیا، تو آپ نے کہا کہ عمر سنو، آپ نے اس لیے اس واقعے کا ذکر کیا تاکہ عمر فاروق کو معلوم ہو جائے کہ جواب نہ دینے کی وجہ وہی سے مشغولیت تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی رات میں ایک سورت اتری ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوا ہے۔ تو کہا کہ لقد انزلت علی اللیلہ سورۃ، ابھی رات میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے جو بہت زیادہ پسندیدہ ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ سورہ پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تمہیں فتح مبین دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ اس سے پچھلے درس میں بتا چکا ہوں میں کہ فتح کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی بار کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی فتح کا ذکر ہے۔ اب جیسے یہاں سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ میں وجہ بتا چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کی چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس میں جو فتح کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور احادیث میں جو ذکر آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، یہاں بھی فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو بہرحال یہ ان فتحنا لک فتحا مبینہ کے نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر یہاں کیا ہے۔ دیکھیے آگے کی حدیث ہے، یہ قال امیر المومنین فی الحدیث
محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشاره وحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشتات أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال اشروا ایھا الناس علی اترون ان امیل الی عیالہم وذراری هؤلاء الذین یریدون ان یصدون عن البیت فإن یأتونا کان اللہ عز وجل قد قطع عینا من المشرکین وإلا ترکناہم محروبین قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البیت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجہ له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم اللہ. یہ غزوہ حدیبیہ کے لیے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجا تھا قریش مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور اس لیے کہ قریش مکہ نے بھی یہ اپنے جاسوس کے ذریعہ معلوم کر لیا تھا یہ کہ مسلمانوں کا کیا ارادہ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاسوس بھیجا، تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے. دیکھیے یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن محمد سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہم سے سفیان نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن شہاب زہری سے حین حدث هذا الحدیث، جب ابن شہاب زہری نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی حفظت بعدہ. سفیان کہتے ہیں میں نے بعض حصہ یاد کیا، یعنی گویا ابن شہاب زہری سے اس حدیث کا بعض حصہ یاد کیا، اور بعض حصہ معلوم ہوا معمر سے. وہ ثبتنی معمر یعنی جعلنی ثابتن، تو معمر نے مجھ کو ثابت قرار دیا، یعنی معمر کے ذریعے سے پوری حدیث معلوم ہوئی. تو اور معمر روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، وہ مسور بن مخرمہ سے اور مروان بن حکم سے. یزید احدہما علی صاحبہ، ان میں سے کوئی ایک اضافہ ہی کر کے بیان کر رہا تھا اپنے دوسرے ساتھی پر. یعنی یہ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور کسی نے کچھ حصہ زیادہ بیان کیا اور کسی نے کچھ حصہ زیادہ بیان کیا. اس طرح سے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم ان دونوں کے ذریعہ یہ واقعہ مکمل ہوا. قالا، وہ دونوں کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال یہ 1000 سے زائد لوگوں میں، ان کی تعداد 1400-1500 تھی جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے. تو آپ نکلے 1400 ساتھیوں میں، 1000 سے زائد ساتھیوں میں اپنے صحابہ کرام میں سے. آپ جب ذوالحلیفہ آئے تو قلد الہدیہ، اس لیے کہ ذوالحلیفہ یہ مدینہ کا میقات ہے. مدینہ سے آنے والے لوگ ذوالحلیفہ
اب تو ذوالحلیفہ میں باقاعدہ مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے۔ آپ جب پہنچے ذوالحلیفہ تو آپ نے ہدی کو قلادہ پہنایا، پٹا پہنایا، اشار کیا، یعنی اس کے جسم میں ایک جگہ زخمی کر کے ایک علامت بنائی۔ کہاں اشار کیا تھا اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ کوہان کو چیر کر کے اشار کیا تھا، اور آپ نے وہاں سے احرام باندھا عمرہ کا، اور آپ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا جو قبیلہ خزاع کا تھا، یعنی قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو آپ نے جاسوس بنا کے بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یہاں تک کہ جب پہنچے اشتات نامی چشمے کے پاس، غدیر مانے چشمہ، یہاں تک کہ آپ پہنچے اشتات نامی چشمے کے پاس، تو آپ کا جاسوس آیا اور جاسوس نے خبر دی کہ ان قریشن جمعوا لک جموعاً، قریش کے لوگوں نے آپ کے لیے بہت سے آدمیوں کو اکٹھا کیا ہے، یعنی بھاری فوج اکٹھا کی ہے۔ وقت جمعوا لک الاحابیش، اور انہوں نے آپ کے لیے گویا یہ کئی فوج تیار کی ہے۔ یہ احابیش جو ہے، احابیش سے مراد یہ جماعت تحالفت قریش معہا تحت جبل یسمى حبشا فسموا الاحابیش، یعنی یہ حبش نامی پہاڑ کے پاس رہنے والوں کو بھی اکٹھا کیا تھا۔ تو وقت جمعوا لک الاحابیش، قریش کے لوگوں نے یہ ان لوگوں کو بھی اکٹھا کیا کہ جن کے ساتھ قریش نے حبش نامی پہاڑ کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو آپ جب پہنچے یہاں مقام اشتات کے چشمے کے پاس، تو آپ کے جاسوس نے بتایا کہ بھائی کفار قریش تو آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مقاتلو کا بتایا کہ وہ آپ سے قتال کرنے والے ہیں، وہ صادو کا عن البیت، اور خانہ کعبہ سے آپ کو روکنے والے ہیں، وہ مانعو کا، اور یہ عمرہ سے روکنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اشیروا ایھا الناس علیہ، اے لوگو مجھے مشورہ دو، اترون ان امیل الی عیالہم وذراری ہؤلاء الذین یریدون ان یصدون عن البیت، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا ہم مائل ہوں، چلیں ان کے اہل و عیال کی طرف اور ان لوگوں کی ضرورت کی طرف جو چاہتے ہیں کہ ہم کو خانہ کعبہ سے روکیں؟ فَيَأْتُونَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو گویا کہ یہ کان اللہ عز وجل قد قطع عینا، یہ قطع بمعنی اعجزا، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں سے کسی جاسوس کو عاجز کر دیا، اگر ہمارے پاس آئیں گے تو یہ کان اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دیا، یعنی عاجز کر دیا مشرکین کے جاسوس کو۔ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، ورنہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ ان سے ہم جنگ کریں گے۔ مطلب یہ کہ دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو ہم ان سے جنگ کریں، اور یا یہ ہے کہ جنگ نہ ہو۔ تو فَيَأْتُونَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ قد قطع عینا من المشرکین کہ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو منقطع کر دیا ہے جاسوس کو مشرکین کی طرف سے۔ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، ورنہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، محروب منے جس سے جنگ کی جائے۔ ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول،
آپ نکلے ہیں خانہ کعبہ کا ارادہ کرنے کے لیے، آپ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہے آپ توجہ کیجئے، فمن صدنا عنہ، جو ہم کو خانہ کعبہ سے روکے گا ہم اسے قتال کریں گے۔ تو گویا مشورہ دیا لوگوں نے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی نیت صرف عمرہ کرنے کی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی ہے، ہمارا مقصد قتال و جدال تو ہے نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص زبردستی کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم قتال کریں گے۔ تب آپ نے کہا کہ فمزو بسم اللہ ہے، اے لوگو چلو تم اللہ کا نام لے کر کے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد حدیث کے اندر وہ صلح نامہ جو لکھا گیا تھا آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔